نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رحمت للعالمین، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ قرآن میں اپنے نبی کو یہ خطاب، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ سطوتیں، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ یہ شان کسی نبی کو نہیں ملی جو اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کہ ہم نے سارے جہانوں کے لیے عالمین بنا کر بھیجا۔ یہ وہ حمد و ثنا ہے جو اللہ نے نبی کی بیان کی کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سارے عالمین کے لیے ایک ہستی، ایک ذات رحمت ہو سکتی ہے؟ تو جواب آیا ہاں۔ کیا سورج تمہارے ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں سب کو روشن نہیں کرتا؟ یہ ادنا مخلوق ہے۔ ایک سورج تقریباً 9 پلینٹ کو روشن کر رہا ہے، اور ہر پلینٹ کا اپنا ایک سن ہے، اپنا ایک اسٹار ہے جو اس کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا جب ایک سورج زمین و آسمان کو روشن کر رہے ہیں تو ایسا نبی سورج سے اعلیٰ دے کر بھیجا۔ یہ سورج فقط چند پلینٹ سسٹم کو، عالمین کے کچھ حصے کو روشن کرتا ہے، لیکن میرے محبوب کی رحمت ایسی ہے جو سارے عالمین پر رحمت نچھاور کر رہی ہے۔ میں نے کہا اے رب کریم، یہ لفظ کیوں دیا گیا؟ تو جواب آیا دیکھو، میں نے اپنا پہلا تعارف کیا کروایا؟ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، لہذا میں رب العالمین ہوں۔ تو جن عالمین کے لیے میں رب العالمین ہوں تو میں سارے عالمین ہی کا رب ہوں۔ تو محبوب کو سارے عالمین کی اور رحمت بنا کر بھیجا۔ وہی ردیف ہے، وہی قافیہ ہے، وہی سابقہ ہے، وہی لاحقہ ہے، وہی اسلوب بیان ہے، اور ہر چیز کو پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر ہم دیکھیں کہ عالمین کتنے ہیں تو علماء کرام نے بے شمار عالمین گنوائے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ حضور کی اس لیے کہ عالمین کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ عالمین نہ جانے کتنے عالمین ہمیں ڈسکور کیے نہیں کیے، لیکن 18,000 عالمین تک علماء تفاسیر نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم نباتات ہے، عالم سمندر ہے، عالم خشکی ہے، عالم انسان ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، اور نہ جانے کون کون سے عالمین ہیں۔ پھر اوپر جائیں تو عالم قبر بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم حشر بھی ہے، عالم نشر بھی ہے، عالم صراط بھی ہے، عالم حوض بھی ہے، اور نہ جانے عالم شفاعت بھی ہے، عالم میزان بھی، عالم جنت بھی ہے، عالم دوزخ بھی، نہ جانے کتنے عالمین بنائے، لیکن فارمولہ ہی بتا دیا تم عالمین کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بس یہ جان لو ہم بنانے والے ہیں، اور جتنے عالمین ہم نے بنائے ہیں وہ ہم سب کے ہم رب ہیں، اور سب کے ہم رب ہیں تو محبوب کو سارے عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو عظیم الشان رفعتیں اور شان عطا فرما رہا ہے۔ اب سوال کچھ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیے کہ رحمت کب سے ہے اور کب تک رہے گی؟ تو بڑا آبویس اس کا آنسر ہے، اس کا رپلائی بہت آسان ہے کہ جب سے عالمین ہیں، رحمت پہلے ہے، عالمین بعد میں ہے۔ لہٰذا رحمت تھی تو عالمین بنے، رب تھا تو عالمین بنے، تو رب جب سے ہے تب سے رحمت مصطفیٰ بھی ہے، اس لیے کہ عالمین کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو معلوم ہو کہ عالمین جب نہ تھے اس سے پہلے رحمت محمد مصطفیٰ تھی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے آئیے میں حدیث مبارکہ کی طرف چلتا ہوں، بلکہ قرآن سے پوچھے۔ قرآن حضور فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے ظاہری طور پر، اور نوع بشری کا آغاز انہی سے ہوا، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ جب آسمان میں اللہ نے لامکان میں اپنی مخلوقات کو بنایا عرش بری پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں ہی وہ پہلا تھا
جس نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ یاد رکھیے قرآن میں جائیے عالم الست میں اللہ نے فرمایا الست بربکم، خطاب کیا قالوا بلا، یہ قالوا بلا اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری کائنات کو جمع کیا اللہ نے، فقط انسانوں کے ارواح کو نہیں، ہر چیز کو، ساری اشیاء کو، جو عالمین بننے والا تھا ان سب کو جمع کیا اور خطاب کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ شان جلالت الوہیت کے سامنے کس کی مجال تھی کہ کوئی کہہ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور حضور نے سب کی ترجمانی فرمائی، قالوا بلا ولا کہہ کر ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب کریم ہے۔ تو قالوا بلا میں سب سے پہلے جو آواز بلند ہوئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ رب کی جانب سے رحمت تھے، آپ نے اقرار کیا، آپ کی رحمت کا حصہ سب کو پہنچا، اور پھر سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ انیشیٹو اور یہ بگننگ کس نے کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور اللہ کی مخلوقات میں اور عالمین میں سب سے پہلے، اور آپ ہی کی رحمت سے اللہ نے پھر عالمین کو تخلیق فرمایا۔ تو یاد رکھیے آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب وسیلہ تخلیق کائنات بھی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات یہ آپ کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا، اور وسیلہ تخلیق کائنات کے آپ کے وسیلے سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ وہ مشہور و معروف حدیث نور، حدیث جبرائیل، حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنی ہوگی، اور یہ بے شمار کتب احادیث میں مصنف عبد الرزاق نے اس کو بیان کیا، اور پھر آگے چلتے چلتے نشر الطیب میں بھی یہ بیان ہوئی، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے جبرائیل یہ بتاؤ، بلکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور کہہ سکتے تھے یہ لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو، میاں جاؤ نماز پڑھو، وہ کرو یہ کرو، تم نے یہ کیا سوال کر دیا؟ سب سے پہلے جس کو ہی پیدا کیا رب پیدا کرنے والا ہے۔ تو بڑا آسان جواب تھا، لیکن نہیں، ناظرین کرام حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یا جابرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اللہ نے ہر چیز میں کائنات میں ہر تخلیق سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور پھر وہ طویل حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نور کے ایک حصے سے 4 حصے کیے۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، تقسیم کیے، فرشتوں کو بنایا، حور و غلمہ کو بنایا، اللہ نے جنات کو بنایا، تو 4 کر کے تقسیم ہوتا رہا، اور اسی نور کے فیض سے، اسی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ یہ حدیث جابر ہے، تو معلوم ہوا عالمین بعد میں ہے، رحمت مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور اسی طریقے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتے متى وجبت لک النبوہ، نبوت کب واجب ہوئی؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضور کہہ دیتے یہ کیا سوال لے کر آ گئے، لیکن سرکار مسکراتے فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے تو نے یہ پوچھا تو سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے پیدا کر دیا تھا کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم مٹی اور گارے کی حالت میں تھے۔ ایک حدیث مبارک ملتی ہے، دوسری ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جسد اور روح کی حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَسَدِ، یعنی کہ وہ پانی اور جسم بنانے کے، وہ ان کا جسد خاکی جب بنایا جا رہا تھا، ان کی تخلیق ذرا مختلف تھی، فرمایا اس وقت بھی میں نبی تھا۔ لیکن اگر اس کا دوسرا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے جب کب بین آ جائے نا درمیان، اس کا مطلب ہے نہ ادھر نہ ادھر۔ فار ایگزامپل اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی کہے کہ بھائی آپ کہاں ہو، تو آپ کہیں گے یار میں حیدرآباد اور کراچی کے درمیان ہوں، اس کا مطلب ہے نہ اب حیدرآباد میں نہ کراچی میں، درمیان میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنا کہ آدم جب نہ مٹی تھے، نہ پانی تھے، نہ ان کا جسد بنایا گیا تھا، کچھ نہ تھا، تب بھی میں اللہ کے ہاں نبی تھا، اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا۔ لہذا معلوم حضور انا اول المسلمین، قرآن کہہ رہا ہے پہلے مسلمان، اور
حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے، میں حکم پانے والا ہوں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی قدر وہ ذات ہے جو اللہ نے عالمین سے پہلے بنائی، لہٰذا رحمت پہلے ہے، رحمت مصطفیٰ پہلے ہے، عالمین بعد میں ہے۔ لہٰذا کب سے رحمت ہے، یہ جواب مل گیا۔ اب دوسرا سوال، کب تک یہ رحمت باقی رہنے والی ہے؟ تو جواب اس بہت سمپل ہے کہ عالمین ہیں تو اس کا مطلب ہے رحمت ہے، رحمت نہ ہوئی تو عالمین بھی نہیں ہوں گے، لہٰذا جب تک عالمین ہے اس کا مطلب ہے رحمت مصطفیٰ موجود ہے۔ یاد رکھ لیجئے، عالمین کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب چاند ہے اور چاندنی نہیں، آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے بھائی چاندنی اس لیے کہ چاند ہے۔ کوئی کہے کہ دھوپ ہے، اجالا ہے اور سورج نہیں، تو آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے تمہاری عقل کا علاج کراؤ، آنکھوں کا علاج کراؤ۔ بھائی جب دھوپ ہے اور چمکدار دھوپ ہے، وہ اجالا ہے تو اجالا ہے اس لیے کہ سورج ہے، دھوپ ہے اس لیے کہ پہلے سورج ہے، تو لہٰذا عالمین ہے تو اس کا مطلب رحمت پہلے موجود ہے، تبھی تو عالمین ہے۔ عالمین کی وجہ سے رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت کی وجہ سے عالمین ہے۔ تو جب سے عالمین ہے پہلے رحمت تھی، جب تک عالمین رہیں گے اور رحمت باقی رہنے والی ہے، لہٰذا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر اللہ نے نبی کو خطاب دیا۔ اور یاد رکھیے ناظرین کرام، ایک چیز ہوتی ہے نعمت اور ایک چیز ہوتی ہے رحمت۔ تو یاد رکھیے کہ ہر چیز نعمت ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی آپ مال میں جائیں تو وہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کھیت و کھلیان میں جائیں، جتنی سبزیاں ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت ہے لیکن آپ کے پاس تو نہیں ہے، نعمت ہے لیکن آپ کو وہ حاصل نہیں ہے۔ لہذا نعمت وہ ہوتی ہے جو ہوتی تو ہے لیکن ملے نہ ملے اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن رحمت وہ ہوتی ہے جو نعمت سے بڑھ کر ہوتی اور سب کو ملا کرتی ہے۔ لہذا عالمین کو رحمت مصطفیٰ مل رہی ہے اور عالمین کے بسنے والوں کو بھی رحمت مصطفیٰ مل رہی ہے، تو عالمین بھی موجود ہے اور عالمین میں بسنے والے بھی موجود ہیں۔ اچھا، رحم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے کہ صاحب رحم کر دیجئے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بڑا سادہ مطلب ہے مدد کر دیجئے، میری حاجت پوری کر دیجئے، میری مشکل ٹال دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، یہ پریشانی دور کر دیجئے۔ مقصد ہیلپ جو سیکھ کرتے ہیں، آپ مدد کو تلاش کرتے ہیں تو اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ رحم اسی سے ہے اور رحمت اسی سے ہے، ہم معنی الفاظ ہیں۔ لہذا فرمائے سارے عالمین کا مددگار بنا کر بھیجا، یاد رکھ لیجئے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ عالمین رحمت نہ ہو تو عالمین کو مدد نہیں ملے گی، فیڈنگ نہیں ہوگی، عالمین تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا رحمت سے مراد ہے ایسی سورس، ایسی ہیلپ جس کی وجہ سے عالمین باقی ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، رحمت بھی کیا ایسے ہی خواہ میں مل جاتی ہے؟ دیکھیے، حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہر عالمین کی رحمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا درجہ دیا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص پاکستان میں ہے اور دوسرا شخص اگر امریکہ جیسے دور دراز علاقے میں کسی میں ہے اور اس کو مدد چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کو علم ہونا۔ اگر علم نہیں ہوگا، کسی شخص پر کتنا بڑا زلزلہ اور حادثہ آ جائے، جب علم نہیں ہوگا تو مدد کیسے کریں گے؟ مدد کرنے کے لیے نالج کا اور جاننا ضروری ہے، علم کا حاصل ہونا ضروری ہے، کسی چیز کا جاننا ضروری ہے۔ لہذا رحمت للعالمین کا تقاضا ہے، حضور سارے عالمین کی رحمت ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے سارے عالمین کی آپ کو خبریں دے کر وہ باخبر بنا کر جاننے والا بنا کر بھیجا ہے، تبھی تو آپ عالمین کے ذرے ذرے کی مدد کرنے کی طاقت اور قدرت اللہ کی جانب سے رکھتے ہیں۔ پہلا کہ عالمی رحمت کے لیے، عالمین کی رحمت کے لیے ضروری ہے پورے عالمین کی حال سے واقف ہونا، ان کو جاننا۔ لہٰذا یہ علمیت مصطفیٰ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد رحمت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رحمت کرنے کا اختیار ہونا۔ اختیار نہ ہوگا تو کوئی رحمت کسی کی مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، لیکن کیا وہ اس اختیار سے آپ کی مدد کرتے ہیں؟
وہ کہے کہ صاحب فار ایگزامپل آپ ایس ایچ او کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ فلاں گرفتار ہو گیا، وہ کہے گا نہیں جناب یہ تو فلاں شق میں آ گیا، میرے بس میں نہیں، جج کے پاس جائیے، وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی صوبائی محکمے میں جائیں اور کہیں کہ میری مدد کر، تو وہ کہے گا نہیں یہ تو سینٹرل کی پرابلم ہے، مرکز کی پرابلم ہے، یہ تو جائیے آپ مرکز میں اسلام آباد میں، وہاں جا کر آپ کی مدد ہوگی، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا اختیار بہت اہم چیز ہے، اگر اختیار نہ ہو تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کو ایسا اختیار دیا جو چاہے نبی دے تو لے لو، روک دے تو رک جاؤ۔ نبی کو قیامت تک کے لیے شریعت کی حجت بنا دیا ہم نے، نبی پہ اہتمام کر دیا، وہ ہاں اور نہ کہیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رحمت بنا کر بھیجا، اس کا مطلب ہے نبی کو اللہ نے کل عالمین کا اختیار دے کر بھیجا۔ اختیار نہ ہو تو نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور رحمت نہیں بھیج سکتے اور رحم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین کا ایک خاصہ اور بھی ہے کہ وہ قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قریب نہیں ہوگا تو ہرگز ہرگز کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ نے دیکھا دور ہے اور دوسرا شخص اس پر حملہ کرنے والا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس حملے سے بچا لیں، آپ دوڑتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ قریب جائیں وہ دوسرا شخص اسے مار کر چلا جاتا ہے۔ آپ کفِ افسوس ملتے ہیں، ہائے اگر میں قریب ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتا، رحم کر دیتا، اس کو بچا لیتا، ہائے میں دور تھا۔ تو معلوم ہوا رحمت کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، لہذا حضور کو رحمت للعالمین کہا۔ اس کا مطلب ہے حضور عالمین کے ذرے ذرے سے قریب ہے، قریب نہ ہوتے تو مدد کس طرح کرتے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین جب کہا تو بہت براڈ اسپیکٹرم میں، اس ٹرم میں، اس آیہ مبارکہ میں اتنی وسعتیں ہیں اس کی کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ حضور عالمین کی رحمت اور میں کیا ہوں گا؟ اولین کا بھی یہی عالم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو کیا جانوں، کیا کہوں؟ یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی آواز سے آواز بلند ہو نہیں سکتی، آپ کے سامنے آپ کی آواز پر آواز اونچی ہو نہیں سکتی، آپ کو نام لے کر بلانے کی اجازت ہو نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا کہیں، آپ کی شان کیا ہے؟ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے شریعتوں کا پیما بدلے، اصول بدلے، تقاضے بدلے، اور یا رسول اللہ آپ کی تو شان کہ جس وقت آپ اپنا رخ انور بدلے اسی وقت قیامت تک کے لیے بیت المقدس سے رخ پھیر کر اللہ قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا دے۔ حضور کا رخ گھومتا ہے تو کعبۃ اللہ قیامت تک کے لیے قبلہ بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا کہیں، آپ کو کیا جانیں؟ یا رسول اللہ آپ آئے تو زمانے کے اعتبار بدلے، دلوں کی سوچ بدلی اور وقت کے تقاضے بدلے۔ یا رسول اللہ کبھی آپ احمد ہیں، کبھی محمد ہیں، کبھی حامد ہیں، کبھی محمود ہیں، کبھی طالب ہیں، کبھی مطلوب ہے، کبھی حاضر ہے، کبھی ناظر ہے، کبھی راضی ہیں، کبھی رضا ہیں، کبھی ناز ہے، کبھی نیاز ہے، کبھی جان ہے، کبھی جانے جہان ہے، کبھی فرشی ہیں تو کبھی عرشی ہیں، کبھی مکانی ہیں تو کبھی لا مکانی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا کہیں، کیا جانیے؟ حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے؟ بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ناظرین کرام حضور کی شان ایسی ہے کہ وہ صدیق اکبر جو ہر وقت کے حضور کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، محفل کے ساتھی، تنہائی کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، خلوت کے ساتھی، مدینے کے ساتھی، مکے کے ساتھی، یہاں تک کہ حنین کے ساتھی، بدر کے ساتھی، احد کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی، یہاں تک کہ قبر کے بھی ساتھی۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے؟ تو حضور فرماتے یا ابا بکری بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری شان کو، میری عظمت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اے ابو بکر تو بھی نہیں جان سکتا۔ تو حضور کو اللہ رحمت للعالمین کہا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو مورخین لکھتے، مفسرین، کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور ربی حبلی کی آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ میری امت، میری امت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں، کان لگایا
تو دعا تھی اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کیا حضور کی رحمت ہے۔ اور جب معراج پر پہنچے تو اللہ نے پوچھا اے حبیب کیا چاہتے ہو، وہ بھی ایک عالم تھا۔ اگر حضور بولتے اللہ کتنا اچھا عالم ہے، اور اس سے اچھا عالم کیا ہوگا، اے اللہ ادھر ہی رکنا چاہتا ہوں، لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا۔ اور لیکن شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ لہٰذا اللہ پوچھتا ہے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو حضور نے کیا کہا، حضور نے وہاں پر بھی ہمیں یاد رکھا کہ اللہ محمد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے، فقط اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے۔ تو ایسے نبی پر درود کیوں نہ پڑھیں، ایسے نبی پر سلام کیوں نہ پڑھیں، ایسے نبی کی ماہ مولود میں جشن کیوں نہ منائیں، ایسے نبی کے جھنڈے بلند کیوں نہ کریں، ایسے نبی کا پرچم بلند کیوں نہ کریں، ایسے نبی کے نعرے کیوں نہ لگائیں کہ جن کے آنے سے ہمیں ایسی رحمت ملی، اللہ کی کتاب بھی ملی، کعبہ بھی ملا، اور اللہ کا عرفان بھی ملا، ہمیں عبادت کا نظام بھی ملا۔ تو ناظرین آئیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ چینل 5 نے جو آپ کی نالج کا اور حضور کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کا یہ جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ جو کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو گھر گھر پہنچائے اور ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے، حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بے کسی